السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک لڑکی کی سچی آپ بیتی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل شیلی اردو سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ وہ جیسے ہی اپنے وطن میں گرم جوشی سے داخل ہوئی، ایک خوشگوار مسکراہٹ آشو کے چہرے پر چھا گئی۔ وہ فخر سے قدم اپنی مٹی پر رکھ رہی تھی، تبھی اسے سامنے سے اپنی پوری فیملی نظر آئی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ مائی ڈیئر ڈاٹر، آشو کے باپ نے اسے گلے سے ملتے ہوئے گرم جوشی سے کہا۔ وہ شرارت سے مسکرا دی اور پھر آشو باری باری اپنی دادی اور اپنے رشتہ داروں کے گلے لگ گئی۔ آشو کے فیانسی ڈاکٹر ارباز نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ 5 سال پہلے آشو کی منگنی ڈاکٹر ارباز سے ہو چکی تھی۔ پھر وہ پڑھنے باہر چلی گئی۔ وہ شرما کر ہنس دی۔ جب سب لوگ اپنے گھر واپس آئے، اچھا سا ڈنر آشو کا منتظر تھا۔ ڈنر کر کے وہ دادی کے کمرے میں گئی اور دادی کی گود میں سر رکھ کر باتیں کرنے لگی۔ آشو بہت ہی سادہ مزاج کی اور معصوم لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ بچپن میں ہی اس کی ماں چل بسی اور کلثوم بی بی یعنی اس کی دادی نے اس کو پالا پوسا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کہا، پتہ ہے دادی، میں کیا سوچتی ہوں، زندگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی دنیا صرف عائشہ ہو، جس کے خیالوں کی ابتدا عائشہ اور اس کا اختتام بھی عائشہ ہو۔ اس کی مسکراہٹ کی وارث صرف عائشہ ہو اور اس کے من میں اس طرح سمائی ہو کہ کسی اور کا داخلہ ممنوع ہو۔ وہ بہت معصومیت سے دادی کی گود میں سر رکھ کر سب باتیں کہہ رہی تھی۔ بہت عجیب سی بات ہے آشو، ایک انسان سے کسی کی دنیا بھی مکمل نہیں ہوتی۔ دادی نے اس کی باتیں سن کر کہا اور پریشان سی ہو گئی۔ خیر رات بہت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کلثوم بی بی نے سوچا، جتنی پیاری میری پوتی ہے، کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ تیکے نین نقش، شفاف سی گلابی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، کمر پر جھولتے سیاہ بال، ایک مکمل حسین تصویر لگتی تھی۔ وہ باہر سے پڑھ کر آئی تھی پر چادر اوڑھا کرتی تھی۔ آشو نے کتاب بند کی اور موبائل سے ٹائم دیکھنے لگی۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ وہ کافی بنانے کچن کی طرف جانے لگی۔ ایک دم کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ آشی نے جیسے ہی دیکھا، بہت سارے مرد اندر کی طرف لان کے دروازے سے جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اتنی ڈری کہ جا کر کمرے میں ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ دعائیں کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنا۔ اسے اب کسی کے قدموں کی آہٹ قریب سے سنائی دینے لگی۔ کسی نے پیچھے سے آ کر عائشہ کو دبوچ لیا۔ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ تمہیں تو بے ہوش بھی نہیں کرنا پڑا، بہت آسان ٹارگٹ ہے۔ آئی ایم سوری آشو، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مجھے تمہیں اس طرح لے کر جانا۔ وہ آشو کو گاڑی میں لٹا کر خود کو خطرے میں ڈال کر دوبارہ اس کے کمرے میں واپس گیا اور اس کے کمرے سے اس کی کتابیں، ڈاکومنٹس، سب کچھ تھیلے میں ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تم نے کیا کہا تھا، کوئی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، جو ایسا کرے گا اسے گروہ سے نکال دیا جائے گا۔ علاقے سے نکلتے ہی ان میں سے ایک ڈاکو نے اپنے لیڈر سے پوچھا، چاند بابو، آپ کا سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن مجھے اس سے محبت ہے، چاند بابو نے کہا، اور یہ تمہاری بھابھی ہے۔ اس بات پر سب ڈاکو ہنس پڑے۔ چاند بابو ان ڈاکوؤں کا لیڈر تھا۔ گاڑی جنگلوں سے گزرتے ہوئے ایک ویران علاقے میں کھڑی ہو گئی، جیسے یہ ایک الگ سی دنیا ہو، یہاں کوئی نہ ہو۔ عائشہ کے گھر والوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک کرام سا مچا ہوا تھا۔ رپورٹ درج کروائی گئی اور پولیس ڈھونڈنے لگ گئی۔ آشو کو جب ہوش آیا، اس نے خود کو ایک کمرے میں لیٹا پایا۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو موجود نہ ہو۔ چاند بابو نے کہا، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا، پر یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، اور آج کے ڈاکے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ 15 دنوں کے اندر ہم جتنے ڈاکے ڈالیں گے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
سبھی کے سبھی ڈاکو شاکڈ رہ گئے۔ ان کے لیڈر کا ڈاکے میں آدھا حصہ ہوتا تھا، آدھے میں سے سب کا حصہ نکالا جاتا تھا۔ چاند بابو نے کہا، دیکھو یہ تمہاری بھابھی ہیں، امید ہے تم لوگ میری عزت کی حفاظت کرو گے اور کوئی بھی میرے پورشن میں نہیں آئے گا۔ جب کام ہوگا تو میں خود آیا جایا کروں گا، مجھے تم لوگوں سے شکایت نہ ملے۔ وہ اب ہاتھ اٹھا کر سختی سے آشو کا تعارف کروا رہا تھا۔ تم شادی کرو گے بھرجائی سے؟ سبھی دلچسپی سے چاند بابو کو دیکھنے لگے۔ اس بے تکے سوال پر چاند بابو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، ابھی کچھ دنوں تک۔ تمہیں سب سے جیت کر لایا ہوں آشو، اب میری آشو میرے پاس رہے گی۔ آشو نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ ایک بہت بڑے سائز کا کمرہ تھا۔ یہ میرا روم نہیں ہے، کل رات کس کمرے میں سوئی ہوئی تھی؟ آشو کے سوئے ہوئے حواس بیدار ہونے لگے۔ رات تو میں کافی بنانے جا رہی تھی تو کچھ لوگ اندر آئے۔ کیا میں بھی وہ سب کچھ یاد آنے پر تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ ٹانگیں خوف سے کپا رہی تھیں۔ اللہ جی، اب کیا کروں؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تھوک نگلتی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہر روز اخبار میں اس طرح اغوا کی خبر اور لڑکیوں کی بربادی کے قصے پڑھ چکی تھی، مگر اپنی باری پر آ کر وہ بہادر سی آشو بھیگی بلی بانی بیٹھی تھی۔ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاند بابو جیسے ہی اندر آیا، وہ دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے چاند کو اندر آتے ہوئے پہلا سوال یہی کیا۔ چاند بابو نے کہا، پہلے چائے پی لو، پھر بتاتا ہوں۔ میں یہاں چائے پینے نہیں آئی، مجھے بتاؤ کون لایا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آشو تیز سے آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی خود پر قابو نہ پا سکی۔ آشو نے کہا، کیا تمہاری میرے پاپا کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس نے کہا، تمہاری پاپا کے ساتھ دشمنی؟ میری پاپا کے ساتھ دشمنی ہوتی تو اسے لے کر آتا نا، آپ کو کیوں؟ بس آپ نے دل چرایا ہے میرا، تو سزا تو بنتی ہے۔ ویسے بھی مجھے مسز کی ضرورت تھی، میں نے سوچا آپ کو آزما لوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ آشو باہر سے پڑھ کر آئی ہو، پر بولنے کا سٹائل تو ایسا ہے جیسے ان پڑھ ہو۔ وہ حیرت زدہ ہوئی، تمہیں میرا نام بھی آتا ہے؟ وہ حیرت سے نگاہیں اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ مجھے تو تمہارا بائیو ڈیٹا سب معلوم ہے، یقین نہیں آتا تو بتا دوں، تمہارا نام آشو ہے، تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، باہر سے پڑھ کر آئی ہو۔ تمہارے منگیتر کا نام ارباز ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے اور ڈاکٹر ہے۔ آشو حیران ہو گئی، تم بھی ڈاکو ہو کیا؟ نہیں، ڈاکوؤں کا لیڈر ہوں، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ آشو کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ وہ بلیو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، کٹے بال، گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں، وہ بالکل ڈاکو نہیں لگ رہا تھا۔ آشو نے کچھ کھایا نہ پیا اور روتی رہتی۔ جب وہ صبح کمرے میں داخل ہوا، آشو نے کہا، مجھے گھر چھوڑاؤ۔ اس نے کہا، کون تمہارا یقین کرے گا کہ ایک رات کے باہر لڑکی پر کیا بیتی ہے؟ یہاں میں تمہیں نکاح کے لیے لایا ہوں۔ اور وہ نرمی سے اس سے کہہ رہا تھا، میں تم پر تھوکتی بھی نہیں، میں نکاح کیا کروں گی؟ تم تو ایک ڈاکو ہو اور میں ڈاکو سے نکاح کروں گی؟ چاند بابو نے کہا، یہاں مرضی میری چلتی ہے۔ آشو نے کہا، خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ بے بسی کے آنسو آشو کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ آشو کو دیکھ کر اسے تکلیف تو ہو رہی تھی، پر کیا کرتا، مجبور تھا۔ اس نے کہا، شام کو میرا اور آپ کا نکاح ہے، اگر آپ نے نہ کیا تو ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہوں گا، لیکن آپ یہیں رہو گی میرے پاس۔ آپ کی مرضی، آپ نے کس طرح رہنا ہے۔ وہ مجبور تھی، روتے دھوتے نکاح کر لیا۔ عزت بچانے کا اس کے پاس صحیح راستہ تھا، بجائے اس کے پاس کہ حرام طریقے سے رہتی، اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاند بابو کے ساتھ رہنے لگی۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس پر وہ روتی نہ ہو۔
چاند بابو نے اپنے کام یعنی ڈاکے ڈالنے جاری رکھا۔ ساتھ ساتھ وہ آشو کے ہر طریقے سے خیال رکھتا تھا، پر ہر چیز لا کر دیتا۔ آشو کو حرام سے گھن آتی تھی پر مجبور تھی۔ چاند بابو خوش تھا، خوشی سے اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، لیکن زبردستی کی محبت تو نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت کوشش میں لگا رہتا کہ ایک دن آشو خود مجھ سے محبت کرنے لگے گی، پر نہیں۔ اس طرح وہ اپنے کام سے آتا تو ایک کمرے میں بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ آشو بور ہونے لگی، اس کو جیسے قید کر دیا ہو۔ ایک دن کمرے سے اس کو ڈائری ملی اور وہ پڑھنے لگی، جس میں لکھا تھا، میرا نام حیدر علی ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ماں باپ سے زیادہ اس کہانی کا پارٹ 2 انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے، تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔